अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने आपको बतलाया था कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 40 चीज़ें ऐसी हैं जिनके करने से या जिनके होने से गुर्बत आती है, यानी गरीबी घर में आती है। तो वो मैसेज कितना सच है, उसकी हकीकत क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं किस्तवार, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में 5 चीज़ें बतलाई थी। जिन 5 चीज़ों के बारे में बतलाया था वो 5 चीज़ें क्या हैं, उसमें पहली वीडियो में हमने बतलाया था कि नंबर 1 गुस्ल खाने में पेशाब करना, नंबर 2 टूटी हुई कंघी से कंघा करना, नंबर 3 टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, नंबर 4 घर में कूड़ा करकट जमा करके रखना, नंबर 5 रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। तो इन 5 चीज़ों के बारे में हमने आपको बतला दिया था कि इससे गुर्बत आती है या नहीं आती है, या इनके करने और ना करने का क्या फ़ायदा और नुकसान है। आज की इस वीडियो में हम आपको आगे की और 5 बातों के बारे में बतलाएंगे। इसी तरह इंशाअल्लाह किस्तवार आपके सामने 5-5 करके ये 40 बातों का हल रख दिया जाएगा। इसमें सबसे पहली बात ये है आज की वीडियो में कि उसमें ये कहा गया कि बाएं पैर से पाजामा पहनना, ऐसा करने से गुर्बत आती है। कि अगर कोई शख्स पाजामा बाएं पाँव से पहनता है, यानी मतलब ये है कि कोई शख्स पाजामा या पैंट या शलवार कोई पहनता है तो पहले उसमें बायां पाँव दाखिल करता है, फिर उसको पहनता है, तो ऐसा करने से गुर्बत आती है। तो देखिए, ऐसा करने से गुर्बत नहीं आती है। अब ऐसा करना कैसा है, तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें जो तरीक़ा सिखलाया है वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम की इब्तिदा दाईं जानिब से करने को पसंद फरमाते थे। यानी आप जब पाजामा शलवार या पैंट वगैरह पहने तो दाईं जानिब से पहला, यानी पहला दायां पैर उसमें दाखिल करें, फिर बायां पाँव दाखिल करें। ये सुन्नत तरीक़ा है। अगर आप पहले बायां पाँव दाखिल करते हैं तो ये खिलाफ़ सुन्नत तरीक़ा। अब इसमें एक और बात समझ लेनी चाहिए, वो ये कि अगर कोई लाइल्मी की बिना पर या भूल जाने की बिना पर ऐसे करता है कि उसकी आदत बनी हुई है और वो भूल से पहले बायां पाँव दाखिल कर लेता है और पहन लेता है, तो अगर भूल या लाइल्मी की बिना पर ऐसा होता है तो ये गुनाह नहीं है। दूसरी बात ये कि उसको पता है कि ऐसा करना सुन्नत है और पहनते वक्त भी उसको याद है कि ये जो तरीक़ा है सुन्नत को ये है कि दायां पाँव दाखिल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद वो बायां पाँव दाखिल करे, ये याद होते हुए भी कि ये सुन्नत तरीक़ा है। तो जब वो ऐसा करेगा तो फिर ये गुनाह है। इससे बढ़कर भी एक और गुनाह है, ये सिर्फ गुनाह है अगर वो जानते हुए और ये याद होते हुए भी कि सुन्नत क्या है, खिलाफ सुन्नत करेगा तो गुनाह है। लेकिन इसके अलावा वो ये सोचे कि भाई सुन्नत कुछ नहीं है और सुन्नत को हक़ीक़त समझे, या यूँ सोचे दिल में कि अल्लाह के नबी करते थे, ठीक है मैं नहीं करता या मैं अपना तरीक़ा अपनाऊंगा, तो अगर उसके दिल में खुदा ना खास्ता ये ख़्याल आ गया, इस तरह का कोई भी ख़्याल, तो फिर ये कि ये उसको कुफ्र तक ले जाएगा। ये अगर सुन्नत की मुखालिफत करता है, ये खिलाफ सुन्नत होना यानी लाइल्मी या सुस्ती की बिना पर, तो ये गुनाह है। और ये सुन्नत की मुखालिफत करना जानबूझकर, तो ये कुफ्र तक ले जाता है। तो बायां पाँव से पाजामा पहनना, इससे गुर्बत नहीं आती, लेकिन इसके क्या क्या नुकसान है वो मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दिया। इस वीडियो की दूसरी चीज़ है आज की मगरिब और इशा के दरमियान सोना। ये कहा जाता है कि उस जो मजमून है आर्टिकल, उसमें ये कहा गया कि मगरिब और इशा के दरमियान सोने से गुर्बत आती है। तो ऐसा भी नहीं है कि मगरिब और इशा के दरमियान सोने से गुर्बत आती हो, लेकिन मसला ये है अगर कोई शख्स मगरिब और इशा के दरमियान सोता है तो ये मकरूह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को नापसंद फरमाया है कि कोई शख्स मगरिब और इशा के दरमियान सो जाए। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कोई उज़्र है, जैसे मसलन आदमी बीमार है बहुत ज़्यादा, तो वो सो सकता है, उसको इजाज़त है। इसी तरह आदमी सफ़र में है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, मजबूरी है, तो फिर वो सो सकता है। इसी तरह अगर कोई घर में है, बीमार भी नहीं है और सफ़र में भी नहीं है, कोई मजबूरी भी नहीं है, तो अगर वो सोना चाहता है तो उसके लिए एक उसूल है, फिर उस सूरत में मकरूह नहीं होगा, वरना मकरूह है। वो उसूल ये है कि या तो वो अलार्म लगा कर सोए और उसको ये यकीन हो कि मैं इस अलार्म से इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए उठ जाऊँगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो घर वालों से ये कह कर सोए कि मैं सोने जा रहा हूँ, इशा की अज़ान हो तो मुझे उठा देना। तो अगर ये चीज़ें पाई जाएँ कि वो मगरिब के बाद सोता है, इशा से पहले सोता है और वो इशा की नमाज़ उठकर पढ़ लेता है, चाहे किसी भी सूरत में, तो फिर उसके लिए ये मगरिब के बाद सोना मकरूह नहीं है। मगरिब के बाद सोना भी उस सूरत में मकरूह है जब आप इशा की नमाज़ क़ज़ा कर दें।
اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ مجبوری اگر ہے کوئی تو سو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس آرٹیکل کی تیسری چیز ہے مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ مطلب اس میں آرٹیکل میں یہ کہا گیا کہ اگر مہمان آتا ہے اور آپ اس پر ناراض ہوتے ہیں، یعنی مہمان پر ناراض نہیں ہوتے بلکہ دل میں برا خیال کرتے ہیں، یار یہ کیوں آ گیا، اس نے میرا خرچہ بڑھا دیا آ کر، اب یہ میرا کھائے گا، تو اگر ایسا دل میں خیال آتا ہے تو اس سے غربت نہیں آتی۔ اس میں یہ کہا گیا غربت آتی، غربت نہیں آتی، لیکن ایسا خیال دل میں لانا یہ گناہ ہے۔ پہلی چیز آپ یہ سمجھیں، مسئلہ تو آپ کو بعد میں بتلاؤں گا، یہ سمجھیں آپ کہ دیکھیے آپ کے یہاں جو مہمان آتا ہے وہ آپ کا کچھ نہیں کھاتا بلکہ وہ اپنا ہی رزق کھاتا ہے، اور وہ جب آتا ہے تو آپ کو اس کے آنے پر خوش ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے اب سے گزرے ہوئے زمانے میں ایک دسترخوان دیکھا ہوگا کپڑے کا، جو عام طور سے لال کلر کا آتا تھا، اور اس میں ریشم کے کپڑے سے کڑھائی وغیرہ ہوئی ہوتی تھی، اور اس پر ایک شعر لکھا ہوا ہوتا تھا کچھ اس طرح سے۔ کافی پہلے میں نے پڑھا تھا بچپن میں، اب ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو ذہن میں وہ بتا رہا ہوں، وہ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ یعنی مہمان کے آنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رزق تو اپنا ہی کھا رہا ہے۔ اس شعر میں ایک سبق یہ دیا گیا کہ وہ رزق آپ کا نہیں کھاتا، آپ کا کچھ نہیں لیتا، وہ اپنا ہی رزق کھا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو اس کے حصے میں لکھ دیا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ آپ کے دسترخوان پر آ کر کھا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، رزق دینا یہ اللہ رب العزت کی ہی صفت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں ذریعہ آپ کو بنایا، تو اپنی صفت رزق میں سے آپ کو حصہ دے دیا، رازق صفت میں سے آپ کو حصہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو کوئی حصہ اپنی صفت میں سے دے دیتے ہیں تو یہ بندے کے لیے بہت بڑے کمال اور بہت اعلیٰ درجے کی اس کے لیے نیکی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں سے کسی بندے کو کچھ حصہ اپنی صفت کا عطا فرما دیں۔ تو اس شعر کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، اس کی مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں آپ، اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ آپ ہی کی سٹی کا، یعنی لوکل آدمی ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، تو اس کی مہمان نوازی یہ حسن سلوک کے درجے میں ہے۔ آپ پر واجب نہیں ہے کہ اس کو آپ کھانا کھلائیں یا پانی پلائیں، بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا کریں، لیکن اگر آپ اس کو کھانا وغیرہ نہیں کھلاتے ہیں، پانی بھی نہیں پلاتے ہیں، کیونکہ وہ لوکل سٹی کا مہمان ہے، تو آپ پر گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا گھر 5-10 منٹ کے راستے پر ہے، وہ خود بھی جا کر پی سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسافر باہر سے آیا ہوا ہے، جو مسافر ہے، آؤٹ آف سٹی آیا ہوا ہے، دور سے آیا ہوا ہے، کہ وہ آپ ہی کے پاس آیا ہے اور اس کا آپ کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کھانے اور پینے کا، سوائے یہ کہ وہ ہوٹل پر جا کر اپنا پیسہ خرچ کرے، پھر اس مہمان کو اگر آپ کھانا نہیں کھلاتے، اس مہمان کو اگر آپ پانی نہیں پلاتے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ بہرحال مسافر کی توہین کرنے سے یا اس کے آنے پر ناراض ہونے سے غربت نہیں آتی ہے۔ مسئلہ کیا ہو میں نے سمجھا دیا۔ اس کے آج کی ویڈیو کی چوتھی چیز یہ ہے کہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، ایسا کرنے سے غربت آتی ہے۔ بھائی بیسک سی بات ہے، ایسا آدمی بالکل بیوقوف اور ناسمجھ اور انتہائی بیوقوف ہی کہا جائے گا کہ اس کی آمدنی 100 روپے ہے اور وہ خرچ 150 روپے کرتا ہے، تو غربت تو آنا طے ہے۔ بات تو صحیح ہے ان کی جو انہوں نے لکھا ہے کہ جب آمدنی سے زیادہ آپ خرچ کریں گے تو غربت تو آئے گی ہی۔ اس ویڈیو کی آخری بات یہ ہے کہ دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا، ایسا کرنے سے غربت آتی ہے۔ نہیں ہے، یہ قاعدہ آپ کا غلط ہے، اس لیے کہ اگر دانتوں سے کاٹ کر کھانے سے غربت آتی تو اس دنیا میں کوئی بھی مالدار نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے لوگ بلکہ اکثر لوگ دانتوں سے کاٹ کر کھاتے ہیں۔ مثلا آپ آئس کریم کھاتے ہیں تو وہ دانتوں سے کاٹ کر ہی کھائی جاتی ہے، کوئی بھی آئس کریم کو اس طرح سے توڑ کر نہیں کھاتا۔ آئس کریم جو ہوتی ہے یا کلفی وغیرہ وہ آپ دانتوں سے توڑ کر ہی کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ پیڈیز کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ دانتوں سے توڑ کر کھائیں گے۔ اسی طرح آپ برگر کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ دانتوں سے توڑ کر کھائیں گے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کھاتے ہیں، تو اکثر لوگ اس کو کھاتے ہیں تو وہ دانتوں سے توڑ کر ہی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ دانتوں سے توڑ کر کھانے سے غربت آتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دانتوں سے ہی توڑ کر کھائی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہاتھوں سے کھائی جاتی ہیں۔ تو پھر یہ کہ کھانے کے معاملے میں ایک اسلامی طریقہ بھی ہے کہ اسلام نے بتلایا کہ کس چیز کو کس طرح سے کھانا چاہیے۔ جیسے کھانا کھانے کے تعلق سے اسلام نے بتلایا، کھانا کھانے کے بہت سارے آداب ہیں، وہ انشاءاللہ اپنی کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتلایا جائے گا۔ بہرحال یہ کہ کھانا دانتوں سے اگر کوئی کاٹ کر کسی طریقے سے کھاتا ہے تو اس سے غربت نہیں آتی ہے، لیکن اگر کوئی روٹی کو دانتوں سے کاٹ کر کھاتا ہے اور وہ اس کے علاقے میں بھی برا سمجھا جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ جو ہے روٹی لگا کر چٹنی پر اور جو ہے اس کو دانتوں سے کاٹ کر کھاتے ہیں، اور ان کے علاقے میں اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے آپ کے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو باتیں سمجھائی گئی ہیں وہ سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر اس ٹاپک سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ہم سے ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔